آقا دو جہاں کی خدمت میں کچھ خواتین حاضر ہوئی. کہا یا رسول اللہ جو فضائل آپ نے ذکر فرمائے ہیں، اذان کے متعلق جو فضیلتیں آپ نے کہی ہیں، مؤذنین کے لیے جو اعراض جو بشارتیں آپ نے دی ہیں یا رسول اللہ، وہ مردوں کی حد تک محدود ہیں، ہم چاہ کر بھی اسے حاصل نہیں کر سکتی، نہ ہم ادا دے سکتے ہیں، نہ فضیلت کو پا سکتے ہیں. تو آقا دو جہاں نے کہا کہ خواتین اسلام تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مؤذن جب ادا دے تم کلمات کو دہراتے رہو. آقا دو جہاں فرماتی ہیں تمہارے ہر وہ کلمہ جو ادا کے بعد مؤذن کی طرح تم دہراتی جاؤ گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر کلمے پر اللہ تبارک و تعالی 1000 گناہ تمہارے مٹاتا جائے گا اور 1000 درجات رب تمہارے بلند کرتا جائے گا. جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگائے تم بھی اللہ اکبر کہو. جب وہ میرا نام لے مجھ پر درود پڑھو. جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہو. جب ان کلمات کو تم دہراتی جاؤ گی، جتنے کلمات ادا کے اندر موجود ہیں، رب ہر کلمے کے ادا کرنے پر تمہیں بھی 1000 برائیوں سے دور فرمائے گا، 1000 درجات تمہارے بلند کر دیے جائیں گے. اور سنو 1,00,000 نیکیاں خدا ہر کلمے کے ادا کرنے پر رب العالمین تمہیں عطا فرمائے گا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ خواتین کے لیے ہر کلمے پر 1,00,000 نیکیاں. میرے آقا نے کہا کہ ہاں مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو مصطفیٰ نے کہا کہ مردوں کو دگنا اجر عطا کیا جائے گا اگر وہ ادا کا مکمل جواب دے. تو غور کرے سامعین کرام، ادا جب ہو رہی ہوتی ہے ہم سنا کر دیتے ہیں، مگر اللہ اکبر یہ وہ ادا کی کلمات ہیں جسے انسان اگر توجہ سے سنے، اس کا ادب و احترام کرے، ادا کے دوران اپنے کام کاج کو چھوڑ کر توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ مؤذن کے ادا کے کلمات کا جواب دے، مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق نہ صرف برائیاں معاف ہوتی ہیں، نہ درجات بلند ہوتے ہیں، بلکہ ہر کلمے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 اور مردوں کو 2,2 لاکھ نیکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو مالا مال فرماتا ہے. میرے دوست اور بزرگوں، ادا کے کلمات کا ادا کرنا یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے. میرے آقا دو جہاں کی دور مبارک میں ایک شخص کا وصال ہو گیا، سرور کائنات نماز جنازہ ادا فرمائی، تدفین ہو گئی. میرے آقا اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کہنے لگے اے میرے صحابہ سنو یہ بندہ جنتی ہے. میرے آقا نے جنت کی بشارت دے دی. صحابہ کرام خوشی میں جھومنے لگے. اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے خدا نے ہمیں جیتے جی ایک جنتی کے جنازے میں شامل ہونے کا موقع دیا، ایک جنتی کی نماز پڑھنے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا. میرے آقا یہ کہہ کر گزر گئے. اب صحابہ کرام بے قرار ہیں کہ آخر میرے مصطفیٰ نے اسے جنتی کیوں قرار دیا ہے؟ ان کے ایسے کون سے اعمال ہیں جن کی بنا پر آقا دو جہاں نے انہیں جنت کی بشارتیں دی ہیں؟ آج معزز سامعین کرام، ہم دنیا میں کسی انسان کو ترقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں، دولت کماتا ہوا دیکھتے ہیں، شہرت یا نام کماتا ہوا دیکھتے ہیں، ہم فکر میں ڈوب جاتے ہیں اتنی ترقی کیسے مل رہی ہے، اتنا نام کیسے حاصل کر رہا ہے، یہ دولت کہاں سے جمع کر رہا ہے، یہ کون سا کاروبار کر رہا ہے. ہم اس کی چھان بین میں لگ جاتے ہیں، اس کی فکر میں ڈوب جاتے ہیں اور تحقیق کرنے لگتے ہیں آخر یہ مال وہ کہاں سے کما رہا ہے. تو یہ دنیاوی معاملات ہیں، ہم یہی سوچ میں ڈوب جاتے ہیں. مگر وہ اللہ کے رسول کے پیارے صحابہ جب یہ بشارتیں سنتے کہ فلاں شخص جنتی ہے تو ان کے دلوں میں آخرت کے لیے بے قراری پیدا ہو جاتی. آقا نے آخر جنتی کیوں قرار دیا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہوں گے جن کی بنا پر میرے مصطفیٰ نے انہیں جنت کی بشارتیں دی ہیں؟ یہ کون سے اعمال کرتے ہوں گے جن کی بنا پر اللہ کے رسول نے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سنائی ہے؟ لہٰذا بے قراری کے عالم میں کچھ صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے ہمیں آخر کیسے پتا چلے ان کے کون سے اعمال کی بنا پر میرے مصطفیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے؟ بظاہر تو ان کا کوئی ایسا خاص عمل آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے، پھر آقا نے جنت کی خوشخبری کیوں سنائی ہے یہ جاننے کے لیے صحابہ کرام بے قرار ہو گئے. اور آخرکار سب مل کر اس شخص کے گھر پہنچے. ان کی جو بیوہ خاتون تھی، ان کی جو اہلیہ تھی، اس سے انہوں نے سوال کیا اے خاتون تم نے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے اتنے سال گزارے ہیں، کوئی انسان خواہ کیسا بھی کیوں نہ ہو بیوی سب سے زیادہ اسے بہتر جانتی ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں بظاہر ہم نے تمہارے شوہر میں ایسی کوئی خاص خوبی نہیں دیکھی جس کی بنا پر مصطفیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہو. آقا نے جو انہیں جنت کی خوشخبری سنائی ہے بتلاؤ ایسا کون سا عمل ہوگا جس کی بنا پر آقا نے یہ بشارتیں انہیں دی ہے کہ تم کوئی ایسا مخصوص عمل جانتی
ہو؟ تو اس خاتون نے کہا کہ ہاں، میرے شوہر کی عادتیں یہ تھی کہ جب کبھی بھی وہ آذان کی آواز سنتے تو ہر کام کو چھوڑ کر مکمل آذان کا جواب دیا کرتے تھے۔ ممکن ہے اسی عمل کی بنا پر اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ جب مصطفیٰ سے یہ وضاحت طلب کی گئی، میرے آقا مسکرا کر کہیں کہ ہاں یہی وجہ ہے، اسی بنا پر میں نے انہیں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو غور کرے سامعین، آذان کا جواب دینا یہ کتنا مبارک اور پسندیدہ عمل ہے۔ زبیدہ خاتون جو کہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی، زندگی میں اس نے بہت سارے نیک اعمال کیے۔ جب انتقال ہو گیا، دفنا گیا، کسی شخص نے خواب میں دیکھا جنت کے باغات میں ٹہل رہی ہے، تو زبیدہ خاتون سے اس نے ایک شخص نے پوچھا، اے زبیدہ خاتون مبارک ہو، اللہ نے جنت کی اعلیٰ نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہے، جنت کے باغ و بہاروں میں تم ٹہل رہی ہو، مجھے بتلاؤ، مجھے یقین ہے یہ تمہیں اللہ نے جو انعام دیا ہے تمہاری اس نہر کی بنا پر ہے جو تم نے مکہ المکرمہ پر لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی ضروریات کے لیے جو نہر کا تم نے انتظام کیا تھا، حاجیوں کے لیے تم نے جو پانی کا انتظام کیا تھا، شاید اس انتظام کرنے، اس نہر کے کھدوانے پر اللہ نے تمہیں یہ جنت کا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ تو زبیدہ خاتون اس وقت کے ولی سے کہنے لگی، رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، میں نے دنیا میں جو نیک اعمال کیے تھے خدا نے اس کا صلہ مجھے دیا ہے، مگر یہ جنت میں جو اعلیٰ مقام رب نے عطا کیا ہے یہ اس نہر کو کھدوانے پر نہیں، بلکہ میری عادت یہ تھی جب کبھی مؤذن کی اذان کی آواز میں سنتی ہر کام کو چھوڑ دیتی اور مکمل اذان کا جواب دیتی۔ میرے رب نے کہا کہ زبیدہ تمہارا وہ عمل اذان کی آواز کو سن کر ہر کام کو چھوڑ کر اذان کا جواب دینا رب کے یہاں اتنا پسند آتا ہے کہ خدا نے اس عمل کی بنا پر تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو غور کر میرے دوستو بزرگوں، ایک زبیدہ خاتون بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں، مصطفیٰ نے جنت کی بشارت کیوں دی؟ محض اس بنا پر کہ انہوں نے اذان کی آواز کو جب بھی سنا اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، باتوں کو چھوڑ کر، ہر معاملے کو چھوڑ کر انہوں نے اس کی طرف توجہ کی اور مکمل اذان کا جواب دیا۔ تو یہ فضیلت اذان کے جواب دینے پر خدا جل جلالہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اذان کا جواب سے مراد صرف